السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی بیٹا، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حالات جو ہیں وہ کرونا کے حوالے سے کچھ بہتر نہیں تھے، جس کی وجہ سے دوبارہ سے چھٹیاں ہو گئی ہیں۔ تو ہم بیٹا اب آن لائن اپنی کلاسز کا دوبارہ سے آغاز جو ہے وہ کرتے ہیں۔ ہم نے اب بیٹا یہ آن لائن لیسن جو ہے وہ کرنے ہیں۔ تو ہم احسان لیسن اسکول میں پڑھ رہے تھے، اسی کو ہم نیکسٹ آگے جو ہے وہ لے کر چلیں گے۔ ہم نے اسکول میں بیٹا احسان اس کا مفہوم پڑھا تھا کہ احسان جو ہے وہ کسے کہتے ہیں۔ احسان کا مطلب ہم نے پڑھا تھا کہ احسان جو ہے وہ کسی کے ساتھ نیکی کرنا، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بھلائی اور مہربانی کے برتاؤ کو جو ہے وہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ ماں باپ، بہن بھائی، یتیموں، محتاجوں، رشتہ داروں، غریبوں، مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جو ہے وہ احسان کہلاتا ہے۔ اسلام میں ایمان کے بعد دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس حوالے سے بتایا گیا ہے، اس کا سمپل معنی جو ہے وہ ہم کیا پڑھتے ہیں کہ اصل میں احسان کسے کہتے ہیں کہ احسان بیٹا حقوق اللہ اور حقوق العباد کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کا جو ہے یہ ذریعہ ہے۔ اور ہم نے کلاس میں بڑے اچھے طریقے سے پڑھا تھا کہ حقوق اللہ جو ہے وہ کون سے ہوتے ہیں اور حقوق العباد کون سے ہوتے ہیں۔ حقوق اللہ بیٹا وہ حقوق ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف ہم نے جو ہے وہ حق ادا کرنے ہوتے ہیں، جو اللہ نے ہم پر جو فرائض لگائے ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، یعنی کہ ہمیں جو عبادات ہم نے کرنی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیک کام کرنے کی تلقین کی ہے، جو احکامات ہم پر لاگو کیے ہیں کہ ہم نے نمازیں جو ہیں وہ کیسے ادا کرنی ہے، ہم نے جو ہے وہ قرآن پاک کی جو تعلیم پڑھنی ہے، جو کچھ بھی یہ پڑھنا ہے، ان تمام چیزیں بیٹا یہ حقوق اللہ میں آتی ہیں، جو ہم عبادات جو ہے وہ کرتے ہیں، عبادات پڑھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ حقوق العباد بیٹا کسے کہتے ہیں کہ جو لوگوں کے حق ہماری طرف عائد ہوتے ہیں، ہم نے وہ اچھے طریقے سے ادا کرنے ہیں۔ ایک معاشرے میں رہتے ہوئے بیٹا، زندگی گزارتے ہوئے مختلف لوگوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا رشتہ بنایا ہوتا ہے، ان کے سب لوگوں کے طرف کچھ جو ہے وہ حقوق ہوتے ہیں ہمارے، اور کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور دونوں کو احسن طریقے سے وہ ادا کرنا یہ ہم پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا، یہ مختلف حقوق ہیں نا، والدین کے ہوتے ہیں، بچوں کے ہوتے ہیں، پیرنٹس کے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اساتذہ کے، اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے، ایک اچھے معاشرے میں رہنے کے لیے، اچھا شہری ہونے کے ناطے، اور باقی ہمارے جو کولیگس ہیں، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہر کسی کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حقوق بنائے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ، ایون جو ہمسائے ہیں جن کے ساتھ معاشرے میں رہ رہے ہیں، ایک معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، ان تمام لوگوں کی طرف جو ہمارے حقوق بنتے ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے ادا کرنے کو احسان کہا جاتا ہے۔ تو بیٹا جو احسان جو ہے وہ ہم کسی پر کرنے کی جب بات کرتے ہیں، احسان ہوتا کیا ہے آخر بیٹا؟ کسی ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کر رہا ہے، ہم کسی کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے، ہم کسی کے ساتھ رویہ کیسا رکھ رہے ہیں، وہ برابری کا جب ہم کسی کے ساتھ اگر اچھا سلوک کر رہے ہیں، سامنے والا بھی ہمارے ساتھ ویسے ہی اچھا سلوک کر رہا ہے، یا ہم کسی کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، سامنے والا بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ برا ویسے ہی سلوک کر رہا ہے، تو بیٹا اس کو عدل کہتے ہیں کہ ہر ایک رویے کا برابری کے ساتھ جواب دینا، کہ جیسا یہ تو بیٹا سارے ہی کر لیتے ہیں نا، اچھائی کا جواب تو اچھائی کے ساتھ سارے دے لیتے ہیں، برائی کا جواب برائی کے ساتھ سارے دے لیتے ہیں، لیکن احسان بیٹا وہ ہے کہ کسی نے اگر ہمارے ساتھ برا سلوک کیا ہو، کسی نے ہمارے ساتھ برا رویہ رکھا ہو، لیکن ہم بدلے میں اس کے ساتھ برائی کرنے کے بجائے اچھا سلوک کریں، ہم اس کو برائی جو ہے وہ برا سلوک جب کوئی ہمارے ساتھ کرتا ہے تو بدلے میں ہم جو ہے وہ درگزر کریں، معاف کریں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری اس اچھائی کی وجہ سے کہ ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، اس کی برائی کو جو ہے وہ برائی نہیں مان رہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ہماری ادا پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بخش دے۔ تو اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ اسلام میں، قرآن میں ہمیں اس حوالے سے جو ہے وہ تعلیمات دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو دل و جان سے قبول کرنا اور ان کو ماننا، ان کو جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرنا، یہ تمام چیزیں احسان میں آتی ہیں، بلکہ بھلائی کا ہر وہ عمل احسان ہے جس کے ساتھ انسان جو ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، جس کے ساتھ انسان جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ قریب ہوتا ہے۔ تو ہر وہ عمل کرنا جس کے ساتھ انسان لوگوں کی نظر میں، اللہ کی نظر میں اچھا بنے، ایک اچھا انسان ہو، پر یہ چیز واضح طور پر دیکھنی کہ ہم وہ چیز جو ہے وہ جسٹ لوگوں کو ایسے دکھانے کے لیے، نیک نامی کے لیے نہیں کر رہے کہ لوگ جو ہے کوئی
کوئی بھی اگر ہم بھلائی کر رہے ہیں، کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، تو اس سوچ سے نہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں اچھا ہمیں کہیں گے، ہماری بہت تعریف کریں گے کہ فلاں بندہ تو بہت نیک ہے، فلاں بندہ تو بہت اچھا ہے، یہ بہت اچھائیاں کرتا ہے، نیک نامی کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی نظر میں نیک بننے کے لیے کہ اللہ ہم سے محبت کرے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمارے جو ہے وہ اعمال کو جو ہے وہ دیکھ کے پسند کرے اور ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہو جائیں گی۔ اس سوچ کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کرنا یہ احسان ہے۔ تو بیٹا یہ ہم نے اس کے معنی و مفہوم پڑھے تھے، اس کی یاد دوبارہ سے ہم نے ریویژن کی ہے۔ نیکسٹ بیٹا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم احسان کی اہمیت اور افادیت پڑھیں گے۔ اہمیت اور افادیت کہتے کسے ہیں کہ احسان کی اہمیت کتنا اہم ہے، احسان کرنا ہمارے لیے کتنی اہمیت اس کی قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، اور افادیت کہ یہ کتنا زیادہ فائدہ مند ہے۔ احسان کرنے سے لوگوں کو، عام انسانوں میں کتنے زیادہ جو ہے وہ فائدے ہوتے ہیں، کتنا زیادہ جو ہے وہ اہم قرار دیا گیا، اس کا فائدہ کیا ہے احسان کرنے کا۔ تو اسلام میں دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا اور دوسروں کے ساتھ مہربانی کا جو برتاؤ روا رکھنا ہے اس کی تاکید کی گئی ہے۔ برتاؤ بیٹا کہتے ہیں رویہ رکھنے کو، دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ ایسا رویہ رکھنا جو کہ مہربانی کا ہو، جو کہ بھلائی کا ہو، اور اس طرح کا رویہ رکھنے کی، اس طرح کا جو ہے وہ عادت لوگوں کے ساتھ بنانے کی، اس کی بار بار اب کوئی بھی بیٹا مذہب اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی مذہب میں اسلام کے حوالے سے اس طرح اتنی ڈیٹیل میں جو ہے وہ بات نہیں ہوئی، اتنی ڈیٹیل میں کسی نے بھی اپنے مذہب کے حوالے سے کسی چیز میں جو ہے وہ اس حوالے سے اتنی ڈیٹیل سے نہیں بتایا گیا جتنا ہمارے قرآن پاک میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے بتایا گیا۔ قرآن پاک پہ اٹھا کے دیکھ لیں، مختلف آیات میں مختلف جگہ میں اللہ تعالیٰ نے بار بار واحسنوا احسان کرو، احسن و احسان کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ والدین کے ساتھ کرو، اپنے بزرگوں کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو، ان کے لوگوں کی چغلیاں کرنے سے، لوگوں کے ساتھ برا رویہ، یہ ساری چیزیں انہیں میں آتی ہیں نا معاشرتی طور پر۔ جب ہم کسی کے ساتھ برا رویہ رکھتے ہیں، بری جو ہے وہ کرتے ہیں، کسی کے بارے میں دل میں بغض رکھنا، بری جو ہے وہ سوچ رکھنا کسی کے بارے میں، تو اس سب چیزوں کے بارے میں جتنی جو ہے وہ معاشرتی طور پر بھلائی یا معاشرتی طور پر لوگوں کے ساتھ احسن رویہ رکھنے کی تاکید قرآن پاک نے جو ہے یا ہمارے اسلام نے ہمارے لیے کی ہے، اتنی اور کسی بھی مذہب نے جو ہے وہ نہیں کی اتنی واضح طور پر۔ اس حوالے سے کچھ بھی جو ہے وہ اتنی واضح احکامات نہیں ملتے۔ تو اسلام میں تو بار بار جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کو، دوسروں کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ رکھنے کو اور ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے کی اسلام نے تاکید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور فرماتا ہے واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، کہ اور احسان کرو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یا اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اسلام احسان کرنے والوں کو نہ صرف اس دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے بلکہ مرنے کے بعد بھی ایسے لوگوں کو اچھے نام سے یاد رکھا جاتا ہے۔ یعنی کہ بیٹا سب اس دنیا میں جو آتے ہیں سب نے تو ظاہر سی بات ہے جانا ہی ہے، لیکن اگر ہم اس طرح کا اپنا نام لے کر جائیں گے کہ لوگ ہمارا جو ہے وہ ہمارے بارے میں بات کرتے ہوئے ہمارے بارے میں کچھ ایسا نہ کہیں یا بس ٹھیک ہے عام سی بات، لیکن اگر بیٹا کسی نے کسی کے ساتھ اچھائی کی ہوتی ہے، خود سوچے کوئی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اچھا رویہ رکھتا ہے، تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ یاد رکھا جاتا ہے۔ دو لوگ جو ہیں وہ انسان کو کبھی نہیں بھولتے، اور وہ دو لوگ انسان کی سوچ میں، اس کی یادوں میں، اس کے جو ہے وہ رہتے ہیں ذہن میں۔ ایک تو جب کسی نے کسی کے ساتھ اچھائی کی ہو، اور دوسرا جب کسی نے کسی کے ساتھ برائی کی ہو۔ جس نے بیٹا اچھائی کی ہوتی ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ جب انسان کے ذہن میں آئے گا یا کسی سے بات کرے گا تو وہ اگر وہ دنیا سے چلا بھی جائے پھر بھی اس کی تعریف کرے گا کہ فلاں بندہ بہت اچھا تھا، اس نے میرے ساتھ یہ اچھائی کی، اس نے میرے ساتھ یہ نیکی کی، اس نے مجھ پر یہ احسان کیا، اور اس احسان کو میں ساری زندگی نہیں بھلا سکتا، اس نے میرے ساتھ بھلائی کی۔ دوسرا بیٹا ایک وہ بندہ جس نے کسی کے ساتھ برائی کی ہو، جس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، کسی کا جو ہے وہ برا چاہا ہو، اس طرح کا بندہ بھی بیٹا کبھی کسی کو نہیں بھولتا۔ انسان وہ مرنے کے بعد بھی اس کی برائیوں کو جو ہے وہ یاد رکھتا ہے، اور اس برائی کی وجہ سے اس کو جب برا بلا کہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہونے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کو جو ہے وہ ہو سکتا ہے سکون۔ اگر کوئی کسی کے بارے میں برا کہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ ایسا کرے ہی نہ، کسی کے ساتھ اس طرح کی برائی کرے ہی نہ کہ جس کی وجہ سے لوگ اس کو برے ناموں میں یاد رکھیں، اس کو جو ہے برے القابات سے پکاریں کہ یا وہ دنیا سے چلا گیا، اچھا ہوا اس کے جانے، اس نے تو اتنی تکلیفیں دی ہوئی تھی، اس نے تو ایسے کیا تھا۔ تو اس طرح کا انسان کو عمل کرنے سے ہمیشہ باز رہنا چاہیے جو کہ دوسروں کے لیے تکلیف یا جو ہے وہ غصے کا باعث بنے۔
تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرو، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ احسان کرنے والوں کو نہ صرف اس دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی لوگ جو ہے وہ اس کو اچھے نام سے جو ہے وہ یاد رکھتے ہیں، لوگ اس کے نام کو یاد کرتے ہیں کہ فلاں بندہ بہت اچھا تھا، اس نے ہمارے ساتھ بہت نیکیاں کی، اس نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ اچھائیاں کی۔ جی تو بیٹا آج جو ہے وہ آپ نے اتنا ہی یاد کرنا ہے۔ ہم نے احسان کی اہمیت اور اس کی افادیت کے حوالے سے ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ کتنا اہم ہے کہ اسلام نے بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ بھلائی اور مہربانی کا رویہ رکھنے کی بار بار تاکید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ احسان کے حوالے سے قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے کہ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ احسان کرو، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ احسان کرنے سے نہ صرف انسان دنیا میں جو ہے وہ بہترین مقام حاصل کرتا ہے، لوگ جو ہے اس کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بلکہ مرنے کے بعد بھی ایسے لوگوں کے ناموں کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ جی بیٹا آج کا لیسن اتنا ہی ہے، اسے آپ بیٹا یاد کریں، اور اس میں سے بیٹا جو اوپر والا فرسٹ پیراگراف ہے اور سیکنڈ بیٹا ان دونوں میں سے املا کے جو ورڈز ہیں وہ آپ لوگوں نے تقریباً 7 سے 8 ورڈ جو ہیں وہ ان میں سے املا کے نیٹ کاپیز پہ لکھنے ہیں، اور باقی اسی لیسن کو بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ آج کا بیٹا یہ ایسا تھا کہ 2 گروپس کا پہلے آپ کو پتہ ہے کہ پہلے الگ الگ دونوں گروپس کے لیے کام جو ہے وہ سینڈ کیا جاتا تھا، تو بیٹا تھوڑا سا یہ آگے پیچھے ہے، ایک گروپ کا کام آگے ہے، ایک کا تھوڑا پیچھے ہے، ظاہر سی بات ہے کلاس جو ہے وہ بھی ایک گروپ کے ساتھ نہیں ہوئی تھی، تو اس وجہ سے اب بیٹا سیم کام جو ہے وہ یہ دونوں گروپ کے لیے ہے۔ آپ دونوں گروپ جو ہے وہ اسی کے مطابق کام کریں گے، جن کا اس سے اگر زیادہ بھی ہو گیا ہے یا جن کا ابھی اس سے کم بھی ہوا ہے وہ دونوں ہی اسی والے لیسن کو یاد کریں گے اور اسی میں سے املا کے ورڈ جو ہے وہ لکھیں گے۔ آج کا بیٹا آپ کا لیسن اتنا ہی ہے۔ اللہ حافظ۔